السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر والہانہ انداز میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ ٹانٹے مارتا ہوا یہ مجمع اسٹیج پر جلوہ فرما علماء کرام و مفتیان اعظام خصوصیت کے ساتھ یادگار سلف عمدۃ الخلف حضرت مفتی ولی محمد صاحب قبلہ، خطیب جیشان، عالم با کمال حضرت علامہ و مولانا مفتی افضال صاحب قبلہ، اور دیگر علماء و حفاظ و قراء کی موجودگی میں تھوڑے سے لمحات کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر آیا۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، وقت کا لحاظ اور خیال کرتے ہوئے میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے میں اپنے محبوب اور مرغوب مطلوب غوث العظم، پیر پیراں، میر میراں، غوث العظم کے زمانہ ظاہری کے بعد ان کا ایک نائب دنیا میں پیدا فرمایا۔ اعلی حضرت اپنے زمانے میں نائب غوث اعظم تھے، مفتی اعظم نائب غوث اعظم ہوئے، اور ابھی نائب غوثیت آب قاضی القضات، امام المحققین، سید المفسرین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر رضا خان قاضی رضوی تاج الشریعہ قبلہ نورانی ہیں، اس زمانے کے نائب غوث اعظم ہیں۔ بعض حضرات صرف یہ سمجھتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ بہت بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے مفتی ہیں، صرف یہی، اتنا ہی نہیں بلکہ میں کیا، مجھ سے بڑے بڑے ہمارے استاذ کے بھی استاذ حضور سرکار تاج الشریعہ کو ولی کامل مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولی کامل، ان کی روحانیت، باطنی طاقت کا اس زمانے میں کسی کے پاس جواب نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے۔ تاج الشریعہ کے علمی کمال کا بھی جواب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 40 علوم اور فنون پر مہارت تامہ عطا فرمایا ہے۔ 40 علوم پر، 40 علوم تو جن پہ آپ ماہر ہیں، وہ جو جلنے والے حاسدین کی جماعت ہے، ان علوم کے اسما بھی یاد نہیں ہوں گے، نام یاد نہیں ہے، اور برابری کرنے چلے تاج الشریعہ سے۔
حضور تاج الشریعہ علم تفسیر، علم حدیث، اصول حدیث، علم فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، آیات، علم تفسیر وغیرہ، علم بدیع، معانی، عروض، دیگر علوم و فنون پر ماہر ہیں۔ ان علوم میں سے جس علم کا جس وقت آپ مسئلہ پوچھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تاج الشریعہ اسی مسئلہ کو یاد کر رہے تھے اور مطالعہ فرما رہے تھے، ایسا لگتا ہے۔ تاج الشریعہ کی وہ ذات ہے، علماء گواہ ہیں، بالخصوص خصوصیت کے ساتھ مرکزی دارالافتاء کے مفتی عظیم مفتی صاحب قبلہ جواب فرمائے، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، میں تو تھوڑا بہت جانتا ہوں اپنے سرکار کے بارے میں۔ حضور تاج الشریعہ کی علمی جلالت کا عالم یہ ہے کہ جس وقت جس مسئلہ کو آپ نے بیان کرنا چاہا برجست بیان فرمایا۔ چنانچہ جمشید پور میں ایک بار آپ تشریف فرما تھے، کسی نے استفتاء کی، سوال لکھ کر کاغذ بڑھایا، مفتیان کرام جانتے ہیں چلتے پھرتے اور حالت سفر میں کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، کتابیں ساتھ لے کر تھوڑے چلتے کہ حوالے دے اور دلائل کے ساتھ جواب دیا جائے، لیکن سبحان اللہ عام مفتیوں محققین سے اعلیٰ مقام ہے تاج الشریعہ کا۔ لیا استفتاء، نہ کوئی کتاب ہے، نہ فتاوی رضویہ ہے، نہ عالمگیری، نہ شافعی، کوئی کتاب نہیں ہے، اٹھایا قلم، جواب دینا شروع کیا، صرف جواب نہیں بلکہ کتب فقہیہ میں سے بعض کتابوں کے عربی عبارات سے بھی اپنے جواب کو مزین فرمایا۔ سبحان اللہ، وہ علم ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، وارث علوم اعلی حضرت، زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی اختر حسین صاحب قبلہ کا بیان ہے کہ دہلی سیمینار میں ایک مسئلہ اٹھا کہ عورت کی آواز عورت ہے یا نہیں ہے۔ بہت سارے علماء مفتیان کرام نے یہ جزیہ پیش کیا کہ نغمۃ العورت نغمۃ المرأتی عورت، عورت کا نغمہ والی آواز عورت ہے، ہر آواز کے بارے میں نہیں۔ کچھ علماء نے یہ کہا، فیصلہ نہ ہو سکا، کہتے ہیں بریلی شریف آیا، جو کچھ وہاں ہوا اختصار کے ساتھ پیش کیا تو تاج الشریعہ کے علم کو دیکھیے، اچانک گئے مفتی اختر حسین صاحب علیمی، معاملہ پیش کیا تو فوراً جواب دیا کہ یہاں نغمہ سے مراد نغمگی ہی ہے، خوش الہانی مراد نہیں ہے، مطلق آواز ہے، اور فقہا کی عبارتوں میں اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ عالمگیری کتاب الشہادت میں ہے، اذن نغمۃ تشبہ النغمہ، جب آواز کے مشابہ ہوتی ہے، یہاں جیسے نغمہ سے مراد مطلق آواز ہے، ویسے ہی نغمۃ المرأۃ عورت میں مراد نغمہ سے آواز ہے۔ سبحان اللہ، جب سارے مفتی مل کر کے دہلی میں اس مسئلے کا فیصلہ نہ کر سکے، تاج الشریعہ ایک لمحے میں برجستہ جواب دے کر اس مسئلے کا آپ نے جواب دیا۔ یہ ہے تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ یوں ہی نہیں کر دیا گیا ہے، آج کل تو بہت سارے تاج الشریعہ کے جلنے والے، تاج الشریعہ سے حسد رکھنے والے شریعت کی بھی خلاف ورزی کرنے لگے ہیں۔ حسد اور جلن تاج الشریعہ سے ہے، لیکن شریعت کی بھی خلاف بھی کر رہے ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ تو میرے دوستو، وہ علم ہے تاج الشریعہ کا، کوئی جواب نہیں ہے، ایک دو مثال نہیں ہے، سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ چنانچہ چند باتیں سنیے، پھر انشاءاللہ تعالی بہت سارے حضرات نے عرض کیا ہے، دوستوں نے حکم دیا ہے کہ یہ بولنا ہے، یہ بھی بولنا ہے۔ یہاں کے بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، ہر جگہ۔ جے پور میں بھی پروگرام ہوا، وہاں کی حالت کیا تھی وہ میں بھی جانتا ہوں، وہاں کے لوگ جانتے ہیں۔ صلح کلیت کا دورہ ہو رہا ہے، مگر میرے دوستوں بزرگوں، جو ہم سب علماء مل کر ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، 10 سال تقریر کر کے جو کام نہیں کر پاتے ہیں، تاج الشریعہ صرف تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں تو 10 سال کے کام سے خالی ان کا آنا باری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ آپ بھی جانتے ہیں، علماء بھی جانتے ہیں، اور میں تو بہت چھوٹا موٹا عالم ہوں۔ ہمارے استادوں کے استاد حضرت علامہ ممتاز الفقہا حضور محدث کبیر نے فرمایا خود کہا کہ مجھ جیسا عالم 1 سال نہیں 5 سال تک اگر کہیں جا کر دین کی مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت کرے تو اتنا کام نہیں ہوتا ہے جتنا کام تاج الشریعہ کے چند لمحات کے لیے ایک شہر میں آ جانے سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا تو کیا کوئی جواب نہیں، بہت اچھا ہے، علم کا کوئی جواب نہیں۔ بتاؤں چند باتیں۔ ایک کتاب احسان الہی ظہیر بہت بڑا جھوٹا، یہ عذاب جھوٹوں کا سردار، کتاب لکھا البریلویت، جھوٹ کا وہ پرندہ ہے، اس میں بکواس حفوات کیا، خرافات بکا۔ علماء حق نے جواب دیا، لیکن عربی زبان میں اس پہ مقدمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ہمارے عالموں نے جواب خالی البریلویت جو اردو زبان میں کتاب ہے اس کا دیا، مقدمہ عربی زبان میں ایک عرب کے عالم وہابی نے لکھا تھا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ تاج الشریعہ کا قلم اٹھ گیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ لکھنے والا کون تھا؟ عطیہ محمد سالم، مدینہ شریف کا وہ قاضی بھی تھا۔ اب ذرا دیکھیے، اس نے مقدمہ میں اس کتاب کی تائید کیا، تائید ہی نہیں بلکہ ابن تیمیہ ابن عبد الوہاب نجدی کو امام المسلمین کہا، توسل کو ناجائز قرار دیا اور دیگر خرافات اور بہت ساری بدعقیدگی کی تصدیق کیا۔ تاج الشریعہ نے قلم اٹھایا، سارے ان کے سوالوں کا جواب دیا، توسل کا اثبات پیش فرمایا اور اللہ تعالی کے سوا اللہ کے بندوں سے استعانت کا ثبوت پیش فرمایا۔ ابن تیمیہ ابن عبد الوہاب نجدی کی دھجی بکھیر کر رکھ دیا، یہاں تک کہ اتنا رد فرمایا کہ تاج الشریعہ کے رد کرنے کا انداز الگ ہے، عام علماء کی طرح نہیں ہے۔ جب وہ رد کرنے پہ آ جاتے ہیں چاروں طرف سے ایسے مخالف کو گھیر لیتے ہیں کہ کسی طرف سے وہ نکل کے بھاگ نہ سکے، ایسا رد کرتے ہیں۔ تاج الشریعہ جب علمی اعتبار سے دلائل براہین کے انبار لگا دیا تب اس کی لفظی خطا کی طرف آئے، لفظی خطا۔ اب غور کیجئے، وہ عرب میں پیدا ہوا، تاج الشریعہ بریلی شریف میں جلوہ فرما ہوئے، لیکن رد کر رہے ہیں عربی عالم تھا، اور وہ بھی عربی عبارت میں غلطیاں نکال رہے ہیں۔ جیسے آپ راجستھان کے رہنے والے ہیں اور ہم بمبئی سے آئے ہیں، آپ کی راجستھانی زبان میں اگر آپ کچھ لکھیں ہم غلطیاں نکال دیں تو کہیں گے کمال کی بات ہے۔ راجستھان کے لوگ اپنی زبان میں مقالہ لکھے تھے تو ایک بمبئی کا آیا ہوا عالم راجستھانی بھاشا میں غلطی نکال دیا۔ عطیہ محمد سالم آپ کا پیدا ہوا آدمی ہے، اس نے جو مقدمہ عربی میں لکھا آپ نے رد کیا تو فرمایا، اے عطیہ یہاں تم نے مقالہ لکھ دیا، اس کی خبر کہاں غائب ہو گئی؟ اے عطیہ اس مقام پر لفظ اما ہے، اما کے لیے فا لازم ہے، فا کدھر ہے؟ اس طرح سے ایک نہیں دو نہیں، چھوٹے سے مقدمہ میں تاج الشریعہ نے 10 مقام پر غلطیاں نکال کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات اعلی حضرت، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ اب چلیے ایک مثال اور دیکھ لیجیے۔ تاج الشریعہ بریلی شریف سے پڑھ کر مصر کب گئے؟ 1963 میں، علماء جانتے ہیں 1963 میں گئے۔ اس سے پہلے ایک بزرگ آئے بریلی شریف میں جن کا نام وہ شہزادہ غوث آدم ہے، غوث العظم کے خاندان کے چشم و چراغ حضرت پیر سید محمد طاہر علاء الدین گیلانی تشریف لائے۔ جبکہ تاج الشریعہ چھوٹے تھے، بریلی شریف میں پڑھتے تھے، فاتحہ پڑھنے اعلی حضرت کی بارگاہ میں گئے۔ شہزادہ غوث اعظم جب دعا کر کے باہر نکلے تو دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ دروازے پہ کھڑے ہیں، جیسے ہی
ہمارے اور آپ کے پیر سرکار تاج الشریعہ نے غوث الاعظم کے شہزادے کو دیکھا، دامن پھیلایا اور کہا حضور کچھ ہم کو بھی عطا کیجیے۔ سبحان اللہ، ہم کو بھی عطا کیجیے۔ اب جواب دیکھیے غوث الاعظم کے شہزادے کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں اختر میاں اب لینے کا وقت نہیں ہے، ہمارے دادا غوث اعظم نے تمہارے دادا اعلی حضرت کو اتنا دے دیا ہے، اتنا دے دیا ہے، اتنا نواز دیا ہے کہ نواز کر خزانہ در خزانہ میرے دادا غوث اعظم نے تمہارے دادا اعلی حضرت کو دے دیا ہے۔ تو اختر میاں اب لینے کا وقت نہیں ہے، اسی خانے میں سے دنیا بھر میں باتیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار تاج الشریعہ، آمد حضور سرکار تاج الشریعہ زندہ باد۔ خزانہ مل چکا ہے، قیامت تک بانٹو۔ سبحان اللہ، تبھی تو بانٹ ہیں۔ آج میرتا میں ہے تو کل مکرانہ میں۔ سبحان اللہ، آج یہاں کل وہاں، دنیا بھر میں غوث الاعظم کا دیا ہوا خزانہ تاج الشریعہ تقسیم فرما رہے ہیں، اور لینے والے آتے ہیں خالی دامن نہیں، سب دامن مراد کو بھر کے جاتے ہیں، بھر کر جاتے ہیں۔ اب دیکھیے بات آ گئی تو ایک بات اور، بڑے بڑے عرب کے علماء نے تاج الشریعہ کی تعریف مدح و ثنا کی ہے۔ حضرت سید محمد بن علوی حسنی عباسی رضی اللہ تعالی عنہ بریلی شریف میں آئے تو دعوت ہوئی حضور تاج الشریعہ کے گھر پر، علمی کمال کو دیکھا، گفتگو ہوئی اور آپ کی محققانہ ادا کو دیکھا، عربی میں لکھے ہوئے کلام کو سنا تو وہ بے ساختہ کہتے ہیں میں تاج الشریعہ کو اس مقام پر فارغ پاتا ہوں، محسوس کرتا ہوں جہاں الفاظ اور حروف کی تعبیر بھی آشنا نہیں ہے، اسے زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، جس مقام پہ اللہ نے اختر اللہ خان قادری کو فیض فرما دیا۔ سبحان اللہ، الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ماشاء اللہ، واہ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، مبارک ہو، مبارک ہو، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ یہ سب دیوانے تاج الشریعہ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ تاج الشریعہ کا نام لے کر ادھر ادھر پھیلتے ہیں اور صرف نام لیتے ہیں، زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی مرید ہیں، اور یہ دعویٰ کر کے لوگوں کو پھانستے ہیں، دیکھو ہم مرید ہیں اور کام کرنا چاہیے کرنا، تو آپ بھی تو ہو ان کے، آپ بھی آؤ کام کرو۔ تو یہ کہہ کر کے پہلے لوگوں کو بہت پھانستے رہے، لیکن یہ معاملہ ظاہر ہو گیا، اب نہیں پھنسا سکتے، معاملہ کلیئر ہو چکا ہے۔ اور حضور تاج الشریعہ کے دیوانوں، تاج الشریعہ کا یہ مقام ہے۔ یہ تو ایک عربی عالم ہوئے، ایک اور ذہن میں نام آ رہا شیخ جمیل رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی سید ہیں اور حسینی سید ہیں اور شافعی بھی ہیں، اشعری بھی ہیں، یہ بھی بریلی شریف میں ایک بار آئے، 2007 میں آئے غالباً، تو آپ نے جامعۃ الرضا کے اسٹیج پر تقریر کیا۔ اس تقریر میں تاج الشریعہ کو کبھی آپ شیخ الکامل کہتے تھے، کبھی فرماتے تھے العارف الکامل، کبھی فرماتے تھے عارف باللہ، کبھی تقریر میں کہتے تھے المفتی الاعظم فی الہند۔ القاب پہ القاب بتائے جا رہے ہیں، اور انہی تقاریر میں سے ایک تقریر میں کہا کہ تاج الشریعہ کی ذات وہ ذات ہے، توجہ کیجیے گا، تاج الشریعہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور تاج الشریعہ کے وسیلے سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا، رد نہیں فرمائے گا، قبول فرمائے گا، سبحان دعا رد اللہ نہیں اکبر، فرمائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان یا اللہ، رسول اللہ، وہ شان ہے واہ واہ، تاج الشریعہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان علمی اعلی حضرت، اعلی حضرت، ماشاء اللہ، ٹائم بتا دیجیے گا ہو جاتی ہے۔ حضور سید محمد رفیق صاحب جے پوری ابن سید بختیار بہت محنت کرتے ہیں کہ جے پور میں پروگرام کیے تھے اپنے چند احباب سے مل کر، اور بہترین پروگرام رچایا، لیکن دشمنوں نے پوسٹر پھاڑے، وہ جو کہ کیسٹ رضوی ہیں، نقلی رضوی،
ताज शरीया का पोस्टर फाड़ेगा। बोलो भाई कोई करेगा ऐसा? कितना बड़ा हसद है, कितने बड़े हासदीन की जमाअत से हैं। बैनर निकाल दिए गए, जुमा में ऐलान कहीं कहीं न होने दिया गया। ये आलम था, फिर भी प्रोग्राम हुआ। जहां जहां ताज शरीया चले जाते हैं वहां नजदियत तो दम तोड़ने लगती है, सुलह कुल्लियत का भी खात्मा होते दिखाई देता है। माशाअल्लाह, जहां चले जाते हैं सुभान अल्लाह। और काम होके भी रहता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, वो कमाल इल्मी है ताज शरीया के अंदर कि जब आप 1963 में मिस्र की सरजमीन पर गए, दाखिला हुआ, पढ़ने के बाद आपने देखा वहां एक किताब आपके हाथ में आई। उस किताब में शेख अहमद बिन शाकिर मिस्री की तालीम मौजूद थी। उसमें एक मसले पे उन्होंने बहस किया था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम आजर है। उन्होंने साबित किया था। ताजुश शरिया ने कलम उठाया, कह दो सुभान अल्लाह। कलम उठ गया रद्द करने के लिए। किसका कलम? शहजादा ए आला हजरत, नबी ए आला हजरत, जनशीन ताजदार अहले सुन्नत का कलम उठ गया। तो आपने जवाब लिखा। जवाब लिखने के बाद उस किताब का नाम क्या? तहकीक को अन्ना अबा सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम तारुह ला आजर, ये किताब है। जवाब में क्या लिखा? उन्होंने कहा था कि उनके बाप आजर हैं। तो आपने 4 हदीसों से रद्द फरमाया कि आपके बाप का नाम आजर नहीं है। उन्होंने दावा किया था कि उनके बाप तारुह माने जाएं, तो कोई दलील नहीं है। तो आपने उनके दावा बिला दलील को तारे अनकबूत की तरह कर दिया और 3 कुरानी आयात से मुहक्किकाना इस्तदलाल फरमाया, रद्द बलीग फरमाया। उन्होंने ये कहा कि अगर जो हदीसें पेश की जाएं उनके अब्बा तारुह को साबित करने के लिए, तो वो सारी हदीसें जिन लोगों ने पेश किया है सब ज़ईफ हैं। तो ताजुश शरिया ने कलम उठाया, फरमाया ये हदीस सही है, ज़ईफ नहीं है। फिर उसूल हदीस के जलवे बिखेरा तो फरमाया ज़ईफ हदीस का हुक्म क्या होता है। उसूल हदीस के जलवों को आपने बिखेर कर रख दिया। फिर उन्होंने दावा ये किया कि अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप तारुह माने जाएं और आजर न माने जाएं तो कुरान की एक आयत की मुखालफत लाजिम आएगी। वो आयत करीमा ये है, इस आला इब्राहिम ले अबी है आजरा। यहाँ तो साफ साफ लिखा है अबी है आजरा। तो अगर बाप आजर न माने जाएं तो कुरान की आयत करीमा की मुखालफत लाजिम आएगी। तो ताजुश शरिया ने अरबी लुगात के हवाले से इस्तिदलाल फरमाया, अरब की जबान में बाप चचा को भी बाप कहा जाता है। फिर हवाले पे हवाले देते जा रहे हैं, सबूत पे सबूत देते जा रहे हैं। पता चला ताजुश शरिया किसी का रद्द फरमाते हैं तो सरसरी नहीं करते हैं, मुकम्मल रद्द फरमाते हैं।